تو جو قریش کے لوگ وہاں قبیلے کے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے سب پھرکی لینے لگے، اپنے دین سے پھر گئے۔ تو اس نے قسم کھا لگا خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھرا ہوں، بلکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں خنجر دیکھا تھا، اور اگر میں ان کا پیسہ واپس نہ کرتا تو وہ خنجر مجھے پھاڑ دیتا، چیر کر رکھ دیتا۔ اس ڈر اس دہشت کی وجہ سے اس نے اس کا پیسہ لوٹا۔ یہ تین تفسیریں ہوئی، اور چوتھی تفسیر جو ہے اس کی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے خاص ہے جو بھی قیامت کا انکار کرتا ہے۔ لاسٹ میں ایک عام میسج یہاں پر دیا جاتا ہے، یعنی ہر وہ شخص کوئی بھی ہو روئے زمین پر، کبھی بھی ہو کہیں بھی ہو، اگر وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، یوم جزا کا انکار کرتا ہے، ججمنٹ کا انکار کرتا ہے، اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے اور اس دن کے انکار کرتا ہے، تو وہ شخص سے مراد ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کے اخلاقی پہلو اتنے بدترین ہو جائیں گے کہ وہ یتیموں پر جن پر ہاتھ رکھنا چاہیے، جن کی مدد کرنی چاہیے، ایسے بھی ان کو بھی وہ دھکے دے کر نکال دے گا، گویا کہ اس کا کریکٹر لوس ہو جائے گا، اخلاقی پہلو سے بھی وہ بالکل بڑھیا میل ہو جائے گا۔ پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور مزید اس کے اخلاق اتنے بدترین ہوں گے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود تو کیا کھلائے گا وہ، دو پیسے دوسروں کو کیا خود دیتا، مزید دوسروں کو وہ تلقین بھی نہیں کرے گا، ابھارے گا بھی نہیں کہ بھیا غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس کو کچھ کھانے کو کھلا، یعنی وہ خود تو دے ہی نہیں رہا ہے، مزید وہ جو ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دے گا کہ بھائی میں نہیں کھلا پا رہا تو آپ ہی کھلا، ایسا بھی نہیں کرے گا۔ تو وَلَا يَحُضُّ ابھارنا، ترغیب دینا، یعنی اس کا پھر تیسرا کریکٹر یہ نکل کر آئے گا کہ جب وہ قیامت کا انکار کرے گا، انکار کرنے کی صورت میں وہ جو ہے یعنی کہ یتیم اس کا اخلاقی پہلو اتنا گر جائے گا کہ وہ یتیموں کے ساتھ میں بدترین سلوک کرے گا۔ مزید جو مسکین ہے، مسکین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا سناٹے کی معنی میں آتا ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے بعد ایک دو وقت کا کھانا ہو، لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے بعد ایک وقت کا بھی کھانا ہو۔ وہ لفظ یہاں پر استعمال کیا اللہ رب نے کہ مسکین کو بھی وہ کھانا دینے کی ترغیب نہیں کرے گا، وہ کو کیا کہے گا۔ تو یہ تین آیتیں جو تھی یہ گویا کہ کفار مکہ کی اولین وہ چیزیں بتلائی گئیں جو ان کے اندر برائی موجود تھی۔ ان کے اندر کفار مکہ کے یا کفار کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جس میں وہ ملوث تھے کہ کفار دراصل جو ہے ان چیزوں کا شکار تھے۔ یہی اس کا مرکزی مضمون بھی مانا گیا ہے۔ اس سورت کے دو مرکزی مضمون ہیں، ایک کفار ہے اور دوسرے منافق ہیں۔ پہلا مرکزی مضمون یہی ہے کہ کفار مکہ اتنے بدترین تھے اپنے اخلاقی پہلو کے اعتبار سے، اپنی ذہنیت کے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے کہ وہ اللہ کا انکار ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو بھی وہ نیگلیکٹ کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں بدترین سلوک کرتے تھے۔ لہذا اسلام جب آیا تو اسلام نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا، گلے سے لگایا اور اس نے کہا کہ غریبوں کا الگ حق ہے، اور پھر اس کو قرآن نے کہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ایک جگہ یتیم کے مال کو کیا کہا کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ دے دو، مزید خراب مال سے اچھے مال کو تبدیل مت کرو، اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ کہ اپنے مال میں مست کر دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اس لیے بالکل صاف لفظوں میں ان کو تنبیہ کی گئی۔ اسلام یہ آیا اور اسلام نے یہاں پر یہ فائدہ پہنچایا
کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر اعتبار سے یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اور جو بے سہارا ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے ساتھ میں ہمدردی رکھی جائے اور ان کو جتنا بھی ہو سکے مدد فراہم کی جائے۔ یہ مضمون جو تھا یہ کفار سے تھا۔ اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، فوائد للمصلین۔ فوائد للمصلین میں سب سے پہلے جو مخاطب ہے یہاں پر منافق ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے کہا گیا بربادی ہو، ہلاکت ہو، پہلے کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی مصلین نمازیوں کے لیے بربادی نہیں۔ اب کن لوگوں کے لیے نمازیوں کے لیے بربادی نہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون کہتے ہیں غافل کو، غفلت کرنے والے کو، کوتاہی برتنے والے کو، سستی اختیار کرنے والے کو، کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، افسوس ہے جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، غافل رہتے ہیں۔ اب غریب یہ مثال کے طور پہ اب یہاں پر ہے نماز پڑھ لی، گھر گئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے چھوڑ دی، یا اسی طریقے سے کام آ گیا تو کام میں مشغول ہو گئے، نماز کا وقت ضائع ہو گیا، یا یہ کہ وقت یعنی کہ من نہیں کر رہا ہے، جماعت چھوڑ دی، بے کسی کہہ سکتے ہیں عذر کے نماز کو چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، وقت کو قضا کر دینا، ادھر ادھر ٹہلتے رہنا، کوئی لاپرواہی کی نظر نماز کر دینا، ان کے لیے ساری چیزیں کہی جا رہی کہ وہ لوگ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اور پھر دوسرے کیا نام ہے؟ الذین هم یراؤن، اور وہ لوگ جو نماز میں دکھاوا کرتے ہیں۔ اب نماز میں دکھاوا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہتے کہ اس سے بھی خطرناک چیز بتائیں کہ جی بتائیں کہ وہ ہے شرک خفی۔ کہ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا کہ شرک خفی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد تو اس کو دیکھنے لگتا ہے، تو وہ نماز طویل کر دیتا ہے، لمبی کر دیتا ہے، اس لیے لمبی کر دیتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں کہ کتنا بڑا نمازی ہے۔ لیکن یہ شرک خفی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کو کوئی نمازی کہہ دے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ بربادی ہے ان کے لیے جو ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے تو ڈنڈی مارتے ہیں یا وقت ادا کر دیتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے، مسجدوں میں نہیں پڑھتے، اگر کم پڑھتے ہیں، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ دکھلاوا کرتے ہیں کہ لوگ ان کو نمازی کہیں، لوگ ان کو اللہ والا سمجھ لیں، بس وہ دنیا میں اس سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ اور منافق کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں۔ منافق نماز نہیں پڑھتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف منافق مسجد سے دور رہتا تھا، ورنہ ہر شخص ایک بوڑھا بھی شخص ہوتا تھا، بالکل کمزور ناتواں بھی ہوتا تھا، وہ بھی دو لوگوں کے سارے اگر مسجد پہنچ سکتا تھا پہنچ جاتا تھا، اور اگر کوئی نہیں پہنچتا تھا تو وہ منافق۔ یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرتے تھے کفار کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو ہم اسی طرح ان کے ساتھ میں رہتے ہیں، ڈنڈی مار دیا کرتے ہیں۔ اسی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ دکھلاوا کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر ان کا آخری عمل جو بتایا ہے وہ بدترین بتایا کہ منافق جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، نتیجہ برآمد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو بھی روک لیتا ہے، یعنی پھر وہ بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ معمولی چیز کیا ہے؟ گھر میں آگ جل رہی ہے، پہلے آگ سے آگ جلائی جاتی ہے، اب تو گیس آ گئے، پہلے آگ ہوتی تھی، آگ لے لی جاتی تھی، پھر اس سے چولہا جلتا تھا، نمک ختم ہو گیا یا کسی نے مانگ لیا،
हांडी नहीं है, मेहमान आ गए, थोड़ी हांडी दे दो, देगची नहीं है, प्लेट नहीं है, पानी कब पड़ गया पानी। मुनाफिक जो होगा इन चीजों में भी कंजूसी करेगा, नमक नहीं देगा, नमक नहीं देगा, आग जलानी है भैया आग नहीं है, वो माचिस नहीं देगा, रोजा ना डाले। तो वही कहा कि अमल ये होता है मुनाफिक का कि अपने मुनाफिक पने की बुनियाद पर वो इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है, इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि वो मामूली मामूली चीज पर भी बखीली करने लगता है। जे जाए कि उससे अगर कहा जाए ज़कात दे दो, अब इसका दूसरा मतलब क्या होगा? ज़कात। यानी कि जब वो छोटी सी मामूली चीज को देने में जो है उसका दिल फटा जा रहा है, अगर उससे कहा जाए कि 2.5% ज़कात दे दो तो क्या होगा? उसकी क्या निकल जाएगी। और अगर यहाँ पर ज़कात के माने लिए जाएंगे तो भी उसके माने फी नफ्सी मामूली के ही होंगे, क्योंकि ज़कात भी 2.5% की तो दी जाती है। 100 रुपए में 2.5 रुपए तो मामूली तो हुए। तो 100 रुपए में 2.5 रुपए अगर आपसे लिए जा रहा है तो क्या है उसकी मकदार? कुछ भी नहीं है, तो ये भी मामूली चीज है। तो इस एतबार से ज़कात के माने भी लिए जाएंगे इससे, और घर की जो अशिया की रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं वो भी इससे मुराद ली जाएंगी। और कहा जाएगा कि बखीली ऐसी खतरनाक चीज है कि वो ईमान पर भी असरअंदाज होती है। मजीद जब इंसान जो दिखावा करने लगता है, मुनाफिकत बढ़ जाती है, तो फिर वो छोटी छोटी चीजों को भी बचा बचा कर रोक रोक कर रखता है। और मजीद क्या होता है कि अगर उससे ज़कात और दूसरे मुतालबात सदक़ात का मुतालबा कर दिया जाए तो उसकी जान निकल कर बाहर आ जाए। तो ये समझाया गया है इसके अंदर मुआशरती नुक्ते नजर से। तरबियती पहलू क्या लिखा है? मुआशरती नुक्ते नजर से बताया गया कि सबसे पहले तो ईमान लाया जाए अल्लाह पर, ये इसका तरबियती पहलू लिखेगा। अव्वलन क्या है कि अव्वलन ईमान अल्लाह पर लाया जाए, जो में आखिरत पर ईमान रखा जाए, सजा और जजा पर यकीन रखा जाए, एक दिन क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान लगेगा, ये इस पर यकीन हो। दूसरा तरबियती पहलू क्या निकलता है कि यतीम जो भी है या मिस्कीन जो भी है उसके साथ हमदर्दी रखी जाए, जितना हो सके उसकी खिदमत और मदद की जाए। तीसरा पहलू यह है कि हर हाल में नमाज पढ़ी जाए और रज़ाए खुदावंदी के लिए पढ़ी जाए, दिखावे के लिए नहीं पढ़ी जाए। और इसका नतीजा आखिर में क्या निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद आपको सखी बना देगा, इस तौर पर कि आप मामूली मामूली चीजों को बचा बचा कर नहीं रखेंगे, बल्कि लोगों पर फरोख्त कर देंगे, लोगों पर लुटा देंगे। और यही इस सूरत का मज़मून है कि हम देने वाले बने, रोकने वाले ना। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह, इस बात की बहुत शुक्रिया।